درود پاک کی نذرانہ پیش کریں بڑی آواز سے بولیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعطرتی بعدد کل معلوم لک صلاة و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بڑی خوشی ہوئی بچوں سے کلام سن کر، اس سے بڑی خوشی ہوئی کہ بچے تو کلام تو سنا ہی سنا ہے، اساتذہ پتہ نہیں کتنی محنت کرے اور اتنی محنت کا یہ نتیجہ میں تو پہلی بار دیکھ رہا ہوں، اور اللہ مجھے یہ بار بار دکھائے۔ جتنے پڑھے ہیں جتنے سنے ہیں اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرما۔ دو اشعار نعت پاک جو بچہ بھی فی الحال تھوڑی دیر پہلے پڑھ کر گیا تھا کہ اب تو بس ایک ہی دن ہے۔ پاکستان میں ایک نابینا نعت خوان سے شخص تھے، وہاں کی میڈیا رپورٹ کے مطابق وہ نابینا شخص نے جب یہ کلام کو تڑپ کر آقا کی محبت میں اللہ کی رضا کے لیے جب پڑھا تو دیکھنے والوں نے دیکھا وہ نابینا شخص کے آنکھوں میں اللہ نے حضور کے صدقے میں روشنی عطا فرما دی۔ یقین اللہ اور مصطفیٰ پر اگر سچا ہو تو اللہ وہاں سے بھی مدد فرمائے گا جہاں سے تمہارا گمان بھی نہیں۔ وہی اشعار کو دو نئی انداز میں پیش کرتا ہوں، ساتھ بھی دے ایک مرتبہ پھر درود پاک پڑھے اللہم صلی وسلم وبارک علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آخری وقت میں کیا رونق دنیا دیکھوں، آخری وقت میں کیا رونق دنیا دیکھوں، اب تو بس کہیں دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں مولا، اب تو بس ساتھ پڑھیں، اب تو بس کہیں دھن ہے کہ مدینہ جانیاں دیکھوں سنہری، کبھی روزہ دیکھوں جانیاں دیکھوں سنہری، کبھی روزہ دیکھوں جانیاں دیکھوں سنہری، کبھی روزہ دیکھوں، زندگی بار میں پھر گنبد خضرا دیکھوں مولا، اب تو بس کہیں دھن ہے کہ مدینہ، اب تو بس کہیں دھن ہے کہ مدینہ، وہ درود اور سلاموں کی زبان پر نغمے، وہ درود اور سلاموں کی زبان پر نغمے، مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم، بالتذكر جعين بذي سلام ما زد دمعا جرى من مقلد بدم، يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا، يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا،
سلاموں کی زبان پر نغمے ہو درود اور سلاموں کی زبان پر نغمے ابر رحمت کا میں یوں ہی جو برسنا دیکھوں مولا اب تو بس ایک ہی دھن کہ مدینہ دیکھو تم بھی بولو اب تو بس ایک ہی دھن کہ مدینہ ان کے دربار میں ان کو میں سناؤں نعتیں ان کے دربار میں ان کو میں سناؤں نعتیں ان کے دربار میں ان کو میں سناؤں نعتیں صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ عرش کے آگے جا کے دکھاؤ پھر کہنا ہم جیسے تھے نور مجسم بن کے دکھاؤ پھر کہنا ہم جیسے تھے صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم 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 چاند ہوا شک سورج پلٹا ان کے ایک اشارے سے چاند ہوا شک سورج پلٹا ان کے ایک اشارے سے چاند ہوا شک سورج پلٹا ان کے ایک اشارے سے تم بھی ذرا یہ کر کے دکھاؤ پھر کہنا ہم جیسے تھے نور مجسم بن کے دکھاؤ پھر کہنا ہم جیسے تھے صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرے نبی کا صدقہ ہے بھائی یہ دینے والا بھی بڑا نصیب والا ہوتا ہے لینے والا بھی ہوتا ہے حدیث پاک سے یہ تمام چیزیں وارد ہے اور بڑی فضیلت کی باتیں ہیں اور مصطفیٰ کے نام پر لینا لوگ دنیا داروں کے نام پر لیتے ہیں کیا نصیب ہے کہ ہم مصطفیٰ کے نام پہ لے رہے ہیں میرے نبی کے نام پہ لینا بڑی بات ہے جتنا لینا کمال ہے اتنا دینا بھی کمال ہے صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد علیہ وسلم پوچھو تو رضوا ان کے عدو سے ثانی کہاں سے لاؤ گے پوچھو تو رضوا ان کے عدو سے ثانی کہاں سے لاؤ گے پوچھو تو رضوا ان کے عدو سے ثانی کہاں سے لاؤ گے آؤ ذرا سایہ تو دکھاؤ پھر کہنا ہم جیسے تھے نور مجسم بن کے
دکھاؤ پھر کہنا ہم جیسے تھے صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ محمد علیہ وسلم ان کے دربار میں ان کو میں سنا ان کے دربار میں ان کو میں سنا ابر رحمت کا میں یوں ہی جو برسنا دیکھوں مولا اب تو ویسے کہیں دھن کہ مدینہ دیکھو مولا اب تو بس کہیں دھن کہ مدینہ. اور آخری محتاط دعا کے ساتھ آمین کہیں اگر آپ کو اسی طرح کا خاتمہ چاہیے. میرے رضوان تیرے رضوان کی دعا ہے تجھ سے میرے مولا تیرے رضوان کی دعا ہے تجھ سے میرے مولا تیرے رضوان کی دعا ہے تجھ سے میرے مولا تیرے رضوان کی دعا ہے تجھ سے میرے مولا تیرے رضوان کی دعا ہے تجھ سے نظر کے وقت میں سرکار کا جلوہ دیکھوں مولا نظر کے وقت میں سرکار کا جلوہ دیکھوں مولا اب تو ویسے کئی دن کہ مدینہ کو مولا اب تو بس کئی دن کہ مدینہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمة للعالمین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. جینے کی طرف دیکھ نہ مرنے کی طرف دیکھ جینے کی طرف دیکھ نہ مرنے کی طرف دیکھ جب چوٹ لگے دل پر تو مدینے کی طرف دیکھ جب چوٹ لگے دل پر تو مدینے کی طرف دیکھ اور دو دامن مصطفیٰ سے جو لپٹا وہ یگانہ ہو گیا جو دامن مصطفیٰ سے لپٹا وہ یگانہ ہو گیا جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا اور ان کے جو غلام ہو گیا ان کے جو غلام ہو گئے وہ وقت کے امام ہو گئے وہ وقت کے امام ہو گئے. حضرات محترم بزرگوں دوستوں عزیز بچوں نوجوان ساتھیوں قرآن کریم فرقان حمید کی آیت مبارکہ کی میں نے تلاوت کی ترجمہ آپ کو سب کو پتہ ہے آیت بھی پتہ ہے بیٹھنے والے علماء ہیں کثیر تعداد میں ہیں
پہلے عوام کثیر تعداد میں ملتی تھی، فضل خدا کا جو علماء کثیر تعداد میں مل رہے ہیں اور کھڑے نہیں، رب کے فضل سے بیٹھے ہیں۔ اللہ استقامتیں عطا فرمائے اور بیٹھنا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت پر میں روشنی ڈالوں، عقیدت کے ساتھ، ادب کے ساتھ، محبت کے ساتھ، دل و دماغ کو مدینے میں پہنچاتے ہوئے، وجود کو یہاں پر رکھتے ہوئے آواز بلند پڑھیں درود پاک اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعطرتی بعددی کل معلوم لک، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم کثرت سے درود کیوں پڑھتے ہیں؟ درود کی مجلس کیوں سجائے ہیں؟ اس اشعار سے شاعر ہمیں ہمارے ایمان و عقیدے کو اور مضبوط کرتا ہے۔ کہتے ہیں کہ میں مریض عشق احمد ہوں، وہاں دوا کا کیا کام ہوتا ہے۔ میں 3 منصبوں کے نظر کروں اس اشعار کو توجہ کے ساتھ، اچھا لگے تو 3 بھی سارے بھی سبحان اللہ کہہ دینا کہ میں مریض عشق احمد ہوں، دوا کا وہاں کیا کام ہوتا ہے۔ ارے ہمیں تو درود پاک پڑھنے سے تبھی آرام ہوتا ہے، جب ہم درود پڑھتے ہیں تو تبھی آرام ہوتا ہے، طبیعت ٹھیک ہوتی ہے، اور جب مصطفیٰ پر درود پڑتا ہے طبیعت نہیں بلکہ ایمان میں نور بھی عطا ہوتا ہے اور فضل خدا کا بھی ہوتا ہے۔ قرآن کی آیت وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اے محبوب ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ عالم واحد کو کہتے ہیں، جمع کے صیغے میں اگر عالمین کہیں تو سارے عالم کو ملا کر جمع کے صیغے میں عالمین آتا ہے، نہ واحد کا ذکر ہے نہ تثنیہ کا، اور عربی کی گرامر سے علماء خود واقف ہے کہ واحد تثنیہ کے بعد 4-5 کی ڈائریکٹ جمع کا صیغہ ہوتا ہے، اور رب تبارک تعالیٰ نے اپنے محبوب کو جو صیغہ جمع کا عطا فرمایا ہے، یہ فرمایا کہ محبوب کل عالم کے لیے نہیں کل عالمین کے لیے میں نے تمہیں رحمت بنا کر بھیجا ہے، تاکہ وہ جناب آدم علیہ السلام کا ہی عالم کیوں نہ ہو، تنہا 1,24,000 کم و بیش انبیاء تمام عالموں کو ملا کے عالمین ہوتا ہے۔ خود حضور خالی اس دور اور اس جگہ کے لیے نہیں، شاعر نہیں کہتا ہے وہ ہر عالم کی رحمت تھے، کسی عالم میں رہ جاتے، وہ ہر عالم کی رحمت تھے، وہ ہر عالم کی رحمت ہے، وہ کسی عالم میں رہ جاتے، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا، یہ مصطفیٰ کا کرم ہے کہ انہیں یہ عالم اس دور کو انہوں نے پسند کیا۔ آخر میں آئے تو بڑی شان سے آئے تو بڑی شان والی کتاب لے کر آئے تو بڑی شان والی عظمتیں رفعتیں بانٹتے ہوئے دیتے ہوئے آئے، اور اللہ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اے محبوب ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے، سارے عالمین کے لیے، ساری دنیا کے لیے ہم نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، اور ایسی رحمت ہے یہ نہیں صرف کہ ہند والوں کے لیے رحمت، افریقہ والوں کے لیے رحمت، حضور پاک علیہ السلام کو رب نے کالوں کے لیے رحمت، گوروں کے لیے رحمت، بڑوں کے لیے رحمت، چھوٹوں کے لیے رحمت، اور ایسا رحمت بنا کر بھیجا، صرف مومنین کے لیے رحمت نہیں۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا میں کافروں کے لیے بھی رحمت ہوں مگر دگنی مومنوں کے لیے، ایک انعامات اضافہ فرماتے فرمایا صرف کافروں کے لیے میں دنیا میں رحمت ہوں، اگر میرا غلام سچا ہو، اگر مومن کامل ہو، میں دنیا میں بھی اس کے لیے رحمت ہوں، آخرت میں بھی یہ رحمت ہوں، اور جس کے لیے مصطفیٰ نے دگنی رحمت دے کر بنایا ہے، دگنی رحمت اس کے لیے بشارت کے لیے ہے۔ یاد رکھو جب مصطفیٰ دنیا میں رحمت اگر مومنین کے لیے تو آخرت میں دگنی رحمت ہے، اور ایسے مومنین کے لیے جسے مصطفیٰ کی رحمت دگنی نصیب ہو تو وہ جہنم میں نہیں بلکہ فضل خدا سے وہ جنت میں داخل ہوگا، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اور یقین ہونا چاہیے اگر مومن ہے تو یہ یقین ہونا چاہیے کہ جب بھی ہم جنت میں داخل ہوں گے اپنی مرضی سے نہیں، خدا کے حکم سے، مصطفیٰ کی شفاعت سے داخل ہوں گے۔ جب یہی ایمان اور عقیدہ رہے گا، عمل کی بنیاد پر اگر آپ سوچیں گے ہم جنت میں جائیں گے تو عمل کی بنیاد پہ تو بہت سارے ذخیرے بہت جنوں کے پاس ہے، عمل ایک جگہ ہے، عقیدہ محبت ایک جگہ ہے۔ رسول پاک سے اگر آپ کی سچی محبت ہو، اگر کسی نہ کسی طرح سے آپ کے دل و عقیدوں میں اگر کوئی نہ کوئی اگر عقائد میں اگر غلطی
ناقص واقع ہو تو پھر آپ کا داخلہ جنت میں نہیں ہوگا، آپ کا داخلہ جہنم میں ہوگا۔ آپ کا عقیدہ، آپ کا ایمان اگر اچھا ہے، عقیدہ مصطفیٰ پر اچھا ہے، عقیدہ صحابہ پر اچھا ہے، عقیدہ تابعین پر اچھا ہے، عقیدہ اہل بیت پر اچھا ہے، عقیدہ اگر دین اسلام پر اچھا ہے، رب کے حکم پر اچھا ہے، تو پھر رب اپنے فضل سے جہنم میں نہیں داخل کرے گا۔ اس کی رحمت سے امید رکھنا، وہ تمہیں ڈائریکٹ جنت میں داخل فرمائے گا، ڈائریکٹ تمہیں جنت عطا فرمائے گا۔ اور وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے محبوب ہم نے آپ کو ساری جہان کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ اور رحمت کی بے شمار واقعات ہے، شان ہے، حضور پاک علیہ السلام کے معجزات ہیں۔ حضور پاک علیہ السلام، اب سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے نبی کے نور کو پیدا کیا، آخر میں بھیجا۔ پیدا اول کس کو کیا؟ اللہ وہ ذات ہے، وہ ہمیشہ رہنے والی ہے، وہ ازل سے ہے اور ابد تک رہے گی۔ اسے کسی نے نہیں پیدا کیا، خدا کو، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا۔ قل هو اللہ احد، وہ ایک ہے، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، نہ وہ کسی کو پیدا کیا، نہ اس کی بیوی، نہ اس کے بچے۔ وہ نور تنی تنہا ہے، وہ واحد ہے، وہ جمع میں نہیں ہے، نہ وہ تثنیہ میں ہے، وہ اکیلا ہے، وہ اکیلا رہے گا۔ مگر رب نے جب چاہا کہ میں اپنے کسی خاص کو بناؤں، میں کسی خاص کو پیدا کروں، تو اپنے سب سے پہلے رب نے کسی اور کے نور کو نہیں، اپنے نور سے مصطفیٰ کے نور کو بنایا۔ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور پاک نے پوچھا کہ جابر تمہیں بتائیں کہ اللہ نے سب سے پہلے کیا پیدا کیا؟ حضرت جابر کہنے لگے یا اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں سمجھتا ہوں اللہ نے سب سے پہلے جنت کو بنایا ہے۔ حضور نے فرمایا اللہ نہیں، پھر کہو۔ حضرت جابر کہنے لگے اللہ نے، میں سمجھتا ہوں سورج کو بنایا۔ حضور نے فرمایا نہیں۔ حضرت جابر کہنے لگے یا رسول اللہ، یا تو ساتوں آسمان کو بنایا، اس پہ عرش کو بنایا، پھر بعد میں فرش بنایا۔ حضور پاک نے فرمایا اللہ کی عزت و جلال کی قسم، اللہ نے رب سب سے پہلے اللہ نے چاند کو نہیں بنایا، سورج کو نہیں بنایا، ستاروں کو نہیں بنایا، جنت کو نہیں بنایا، جہنم کو نہیں بنایا، ساتوں آسمان ابھی نہیں بنائے، ساتوں زمین نہیں بنایا۔ اللہ کی عزت و جلال کی قسم، حضور پاک نے فرمایا حضرت جابر سے، اے جابر اللہ نے سب سے پہلے اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے اپنے نبی کے نور کو پیدا کیا، اور نبی کے نور سے ساری کائنات کو پیدا کیا۔ پہلے نبی کے نور کو پیدا کیا، پھر ساری کائنات کو بنایا۔ اور یہ سب جو دیکھ رہے ہیں یہ مصطفیٰ کے نور کی نور ہے، مصطفیٰ کے نور کی نورانیت ہے۔ اس نور کی جھلکیوں میں اتنا کھو گئے، پھر نور مصطفیٰ کا کیا عالم ہوگا؟ بس اس چمک میں اتنے ہم چمک دھمک گئے اور مہک گئے، تو پھر کیسا ہوگا؟ ابھی تو مدینہ باقی ہے، مصطفیٰ جنت باقی ہے، اور جنت جس کے صدقے میں بنی ہے وہ محمد عربی کا دیدار بھی باقی ہے، تو پھر اس نور کا کیا عالم ہوگا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے حضور نے فرمایا جبرائیل بتاؤ تمہاری عمر کتنی ہے؟ کن سے پوچھا جا رہا ہے؟ روح الامین حضرت جبرائیل امین علیہ السلام سے رب پیارے آقا نے پوچھا کہ جبرائیل تمہاری عمر کتنی ہے؟ جبرائیل کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے نہیں پتا میری عمر کتنی ہے۔ کیا فرمائے؟ اچھا آپ سب کو پتہ ہے اپنی اپنی عمر، چلے 2 سال ادھر گھٹا دینا یا بڑھا دینا، مگر پھر بھی تو پتہ ہے راشن کارڈ نہ صحیح، آدھار کارڈ نہ صحیح، آپ کو خود کو بن دیتا ہے کہ میری عمر کتنی ہے۔ کسی کی 30 ہے، اب یہاں پر 50 سے زیادہ تو کوئی، 60 سے زیادہ تو کوئی نہیں ہوگا، میرا یقین ہے۔ اگر میں کیلکولیٹر کے ذریعے اگر میں امتیاز صاحب کی بھی اگر عمر کو نچوڑوں گا تو 50 55 60 بہت ہوں گے، اور انہیں پتہ ہے کہ ان کی عمر کتنی ہے، اور مجھے خود پتہ ہے کہ میری بھی عمر کتنی ہے۔
28 کا ہوں، لگتا ہوں 30 کی عمر کا. سب کی عمر سب کو پتہ ہے. مگر حضرت جبرائیل سے حضور نے پوچھا، اے جبرائیل تمہاری عمر کتنی ہے؟ جناب جبرائیل کی بات تو دیکھو، بادب ہو کر حضور کی بارگاہ میں عرض کیا، رسول اللہ مجھے نہیں پتا میری عمر کتنی ہے. حضور نے فرمایا دیکھو سوچو تو صحیح، تھوڑا دماغ تو لگاؤ، پتہ تو چلے تمہاری عمر کتنی ہے. حضرت جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ ایک اشارہ میں دے سکتا ہوں آپ کو، شاید آپ اندازہ لگائیں مجھے اتنا علم نہیں جتنا رب نے آپ کو اللہ نے عطا فرمایا. میرا علم محدود ہے، اور خدا نے جو علم آپ کو دیا لا محدود ہے. خدا نے دیا. کس نے دیا؟ دنیا دار نے نہیں دیا، پروردگار نے دیا. دنیا دار جو دیتا ہے وہ محدود اور ختم ہو سکتا ہے، اور جسے خدا دے وہ ختم بھی نہیں ہو سکتا، وہ لامحدود ہو سکتا ہے. اور اعلیٰ حضرت نے تو بڑی شان کی ہے، فرمایا کہ تیرے تو وصف عیب ثنا ہی سے ہے بھری. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں رسول اللہ آپ کی تعریف اتنی بڑی بلند ہے، تیرے تو وصف عیب ثنا ہی سے ہے بھری. حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. فرماتے ہیں کہ اگر میں حضور کی شان لکھتے بیٹھوں، حضور کی شان پڑھتے بیٹھوں، عمر ختم ہو سکتی، قیامت آ سکتی ہے، مصطفیٰ کی تعریف ختم نہیں ہو سکتی. اچھا ایک اور ایک بات بتاؤں، آپ کو اچھا لگے تو کہہ دینا، سمجھ میں آئے تو میری طرف غور دینا میری بات کو. کسی کی تعریف کا ختم ہونا بھی عیب ہے. میری کوئی تعریف شروع کرے 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 ختم ہو، یہ بھی عیب ہے. اگر حضور کی تعریف شروع کیا اور ختم ہو، یہ بھی عیب ہے. اور اللہ نے حضور کو تو عیب والا نہیں بے عیب بنا کر بھیجا ہے. بے عیب ہے. کوئی عیب ڈھونڈ کر لائے تو میں سمجھتا ہوں اگر وہ ڈھونڈ کے بھی لائے گا تو کون سا عیب ڈھونڈ کے لائے گا، تو میں سمجھوں گا یہ اس کی بد نصیبی ہے کہ وہ عیب ڈھونڈنے میں لگا ہے. وہ خوش نصیب ہے جو حضور کو بے عیب دیکھنے میں لگا. عیب اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کسی کی تعریف کا ختم ہونا بھی عیب ہے. یا رسول اللہ آپ کی تعریف ختم ہوتی نہیں، تیرے تو وصف عیب ثنا ہی سے ہے بھری. اور اعلیٰ حضرت اب حیران ہو گئے، کہنے لگے حیران ہو میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. اور لیکن رضا نے خط میں سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. تعریف اتنی بلند ہے کہ کرنے والا ختم ہو سکتا ہے، جس کی جا رہی ہے اس کی تعریف ختم نہیں ہو سکتی. اعلیٰ حضور پیارے آقا نے جبرائیل سے پوچھا اے جبرائیل تمہاری عمر کتنی ہے؟ جبرائیل کہنے لگے یا رسول اللہ پتہ نہیں، مگر ایک میرے اندر گمان ہے، میں 72 سال کے بعد، کتنے سال؟ 72 ایئرس، 72 سال کے بعد آسمان پر ایک ستارہ دیکھتا ہوں، اور اسے میں 72,000 مرتبہ دیکھتا ہوں. کیا فرمایا؟ 72 سال کے بعد ایک ستارہ دیکھا ہوں، اور اس ستارے کو میں 72,000 مرتبہ دیکھا ہوں. اب یا رسول اللہ آپ ہی لگائیے میری عمر کتنی ہے. میری عمر کتنی ہے؟ میں کتنی عمر کا ہوں؟ اللہ نے مجھے کتنا پہلے پیدا کیا ہے. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جبرائیل اللہ کی ذات و صفات کی قسم، اس رب ذوالجلال کی قسم جو نور کو، جو ستارے کو تم نے 72 مرتبہ اور 72,000 مرتبہ اس آسمان پر چمکتے ہوئے دیکھا ہے، اس رب کعبہ کی قسم وہ چمکنے والا ستارہ کوئی اور نہیں ہے، وہ محمد عربی کا نور والا ستارہ ہے. جس نور والے چمکتے ستارے کو تم نے 72 مرتبہ اور 72 مرتبہ 72 سال تک تم نے جو دیکھا ہے، وہ ستارہ کوئی اور نہیں، وہ ستارہ میں خود ہوں. وہ ستارے میں جو چمک ہے وہ نور مصطفیٰ کی چمک ہے. اے جبرائیل اب بتاؤ تمہاری عمر بڑی ہے یا میری عمر بڑی؟ اور اتنی پہلے نبی آئے اور اللہ نے آخر میں بھیجا. اللہ نے کہا کب کہاں بھیجا؟ سیکنڈ میں نہیں بھیجا، آخر میں بھیجا. اور یاد رکھو سب کسی نہ کسی کا نسب
آپ سے شروع کروں، یہ صاحب سے شروع کروں، وہ صاحب سے شروع کروں، اعجاز صاحب سے شروع کروں، کسی سے بھی شروع کرو، کسی نہ کسی کے نسب و نسل میں مسلمان ہوتے ہوئے کوئی نہ کوئی کافر تو ہوگا، کوئی نہ کوئی یہودی تو ملے گا، کوئی نہ کوئی نصرانی تو ملے گا۔ یہ میرے آقا کی نسب و نسل ہے۔ تم پورا آدم علیہ السلام سے ٹٹولو تو اب اس میں کوئی یہودی نصرانی مشرک نہیں ملے گا، جو بھی ملے گا مومن کامل ملے گا۔ یہ میرے آقا کا نسب ہے۔ اور جب اس نسل کو بھی دیکھو تو سیدہ فاطمہ سے آج تک جو سید موجود ہیں، کوئی کافر و مشرک نہیں ہے، سارے کے سارے مومن کامل ہیں، سارے کے سارے مومن کامل ہے۔ میں نے 2 دن پہلے غور کیا تھا کہ ہمارے مدرسے کے اساتذہ کے اندر ایک اساتذہ سید بھی ہے، نام لینا نہیں چاہتا ہوں مگر دل سے ان کا ادب و احترام کرتا ہوں، سلام پیش کرتا ہوں۔ گھرانہ بڑا پیارا ہے، نسب بھی بڑا پیارا ہے، اور جس نسل سے تمہارا تعلق ہے وہ بھی بڑا پیارا ہے۔ دعا ان کے لیے خیر کرتا ہوں، اللہ ان کے ایمان و عقیدے کی مرے دم تک اللہ حفاظت فرمائے، اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ سیدوں کا ادب کرنا، محبت رکھنا، ان سے عقیدت رکھنا، یہ حضور پاک علیہ السلام کا فرمان ہے۔ حضور نے فرمایا جو میری نسل سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا۔ حضور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی فتوی رضویہ میں کوٹ کر کے فرماتے ہیں کہ جو سید اور غیر سید میں اتنا فرق ہے کہ سید اگر ہو تو اسے سر کی آنکھ نہیں بلکہ اپنے دل کی آنکھ میں اسے جگہ دو، اس کا مرتبہ اتنا بلند ہے۔ غیر سید ہو تو تم سر میں بٹھاؤ یا آنکھ پہ بٹھاؤ، اگر وہ سید ہے تو اس کو دل و آنکھ میں نہیں بلکہ اپنے دل پر بٹھاؤ، کیونکہ وہ کسی اور سے اس کا تعلق نہیں، محمد عربی کے گھر سے اس کا تعلق ہے۔ مرتبہ بڑھن ہے کیونکہ فضیلت رب نے اہل بیت کی بڑی شان رکھی ہے۔ حضور پاک علیہ السلام آخر میں اللہ نے بھیجا ہے اور کس شان سے بھیجا ہے۔ اب غور یہ کرو، رسول پاک علیہ السلام کو اللہ نے عرب میں ہی کیوں بھیجا؟ عجم میں نہیں بھیجا، دوسرے ملک میں نہیں بھیجا، مملکت عربیہ میں ہی بھیجا۔ پوری گلف کنٹری ملا کر عرب کہلائی جاتی ہے۔ اس وقت تو کویت، قطر، بحرین، ایران یہ نہیں تھے، سب ایک ہی نام تھا، عرب تھا۔ بعد میں وہ ٹکڑے ہو کے نام رکھے، جیسے ہند و پاک ایک نام ہے، بعد میں کٹا کے ہندوستان ہوا، ایک پاکستان، بنگلہ دیش، نیپال بنا، سری لنکا بنا، بعد میں اسی طرح عرب بھی ٹکڑے ہو کر کوئی سعودی بنا، کوئی قطر بنا، کوئی بحرین بنا، کوئی دبئی بنا۔ پہلے عرب ایک ہی ملک تھا۔ اللہ نے حضور کو عرب میں کیوں پیدا کیا؟ کیونکہ عرب کے اندر کسی اور کا در نہیں بلکہ خدا کا گھر موجود ہے، خانہ کعبہ ہے، اور وہاں پر بڑا ضروری تھا۔ اور حضور پاک علیہ السلام کو اللہ نے جس گھرانے میں پیدا کیا وہ بنی ہاشم گھرانہ ہے۔ حضور پاک علیہ السلام کے بنی ہاشم گھرانے کے آخری چشم و چراغ حضرت عبداللہ اور عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اللہ تبارک تعالیٰ نے نکاح فرمایا۔ اور یہ نوجوان بھی بڑا پاکیزہ تھا، اور جس خاتون سے ان کا نکاح ہوا سیدہ آمنہ، پورے مکے میں اگر کوئی پاکی سے اگر کوئی مشہور ہے، خوبصورتی میں اگر کوئی مشہور تھی، کوئی اور خاتون نہیں، سیدہ حضرت آمنہ مشہور تھی۔ حیا کے ساتھ، پاک دامنی کے ساتھ اللہ نے جس عورت کو منتخب کیا حضور کی ولادت کے لیے، کوئی اور منتخب نہیں کیا، اللہ نے حضرت سیدہ آمنہ کو منتخب کیا۔ اگر پاکی کے معاملے میں اگر مرد میں اگر دیکھا جائے تو نور سے نور، یہ نور مصطفیٰ پیشانی سے چلتے حضرت عبد المطلب کی پیشانی، حضرت عبد المطلب کی پیشانی سے نور نکل کر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیشانی مبارک میں آیا۔ حضور پاک علیہ السلام کے والدہ کا نکاح ہوا۔ اب نکاح کے بعد حضور پاک علیہ السلام آپ اپنی ماں کے شکم میں ہی تھے، 6 مہینے ہی تھے ابھی،
حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا، آپ اس دنیا سے پردہ فرما گئے، آپ اس دنیا کو چھوڑ گئے۔ اگر اللہ چاہتا تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باحیات رکھتا، مگر حکمت خدا بندی ہے۔ میں تھوڑا اشارہ دے دیتا ہوں، بچوں کے سمجھ میں تو کم آئے گا، جو بڑے ہیں علماء ہیں ان کو سمجھ میں آئے گا، کیونکہ اگر نبی کے بعد اگر کوئی ان کا بھائی اگر پیدا ہوتا تو پھر وہ بھی نبی بنتا، نبی کا بیٹا ہوتا تو وہ بھی نبی بنتا۔ اللہ کو منظور نہیں تھا کہ میرے نبی کے بعد کوئی نبی ہو، کیونکہ میرا پیغمبر ہی آخری ہے، میں جس نبی کو آخری بنا کر بھیجا ہوں وہی آخر ہے، اول تو تھا آخر بنا کر بھیجا۔ اگر پھر رہوں، پھر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ حیات میں رہیں گے، پھر میاں بیوی کا تو سمجھتے ہیں آپ سب لوگ، پھر ملاقاتیں ہوں گی، پھر ٹھہرے گا، پھر ہوگا۔ اللہ نے حکمت خداوندی کے تحت حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس بلایا، پھر حضور علیہ السلام کا پھر نکاح ہوا۔ حضور علیہ السلام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے 2-3 بیٹے عطا فرمائے، ان کا بھی انتقال ہوا، انہیں بھی اللہ نے اپنے پاس بلایا، کیونکہ عورتوں میں نبوت عورتوں میں نہیں چلی ہے، نبوت مردوں میں چلی ہے۔ اور نبوت کو کوئی نبی عورت کو بنا کر اللہ نے نہیں بھیجا۔ اگر نبوت اگر عورت میں ہوتی تو حضرت مریم بھی نبی ہوتے، حضرت مریم کو بھی اللہ تبارک تعالیٰ نبی بناتا، حضرت جناب حوا کو نبی بناتا، حضرت آسیہ کو اللہ نبی بناتا۔ نبوت عورتوں سے نہیں چلی ہے، مردوں سے چلی ہے۔ مردوں میں ولایت اللہ نے مردوں میں بھی رکھی ہے، عورتوں میں بھی رکھی ہے، مگر نبوت کا جو اعجاز ہے، جو اس کا مقام ہے، اللہ نے صرف مردوں میں رکھا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذریعے حضور پاک علیہ السلام کی ولادت ہوئی، آپ کے بیٹے پیدا ہوئے۔ اللہ نے بچپن ہی میں حضور پاک علیہ السلام کے اولاد کو، بیٹوں کو اپنے پاس بلایا، اور جب بلایا نا تو حضور بہت روئے۔ جب حضور کے بیٹوں کا انتقال ہوا تو حضور بہت روئے۔ تو ابو لہب کی بیوی جب حضور کو روتا ہوا دیکھی نا، حضور بہت غم میں تھے، یار کیوں نہ غم میں ہوں، جب کسی کی اولاد جاتی ہے تو اس باپ کو پتہ ہے کتنا درد ہوتا ہے۔ اولاد اگر بیمار ہو تو باپ کی نیند نہیں آتی، اولاد جب روتی ہے تو باپ کا جینا محال ہوتا ہے، اسے درد ہو تو وہ تکلیف میں ہوتا ہے، وہ مصیبت میں ہو تو وہ تکلیف میں ہوتا ہے۔ اگر اس کا انتقال ہو تو اس کی رات کی نیند اٹھتی ہے۔ حضور کے اللہ نے حضور کے 3 اولاد کو اپنے پاس لیے۔ 2 اولاد حضرت خدیجہ الکبریٰ کے پہلے سے تھے، انہیں بھی حضور پاک نے اپنایا، انہوں نے بھی ان 2 بچوں کے ہاتھ سروں پر حضور نے اپنے والد شفقت والا جیسا ہاتھ رکھا۔ 3 اولاد آپ کی خود کی تھی، 4 اللہ نے آپ کو بیٹیاں عطا فرمائی، بیٹیاں سلامت تھی۔ آخر میں 3 بیٹیوں کا بھی انتقال، 1 بیٹی بچی سیدہ فاطمہ۔ 3 بیٹے جب انتقال، حضور رونے لگے۔ ابو لہب کی بیوی مکے میں شور کرنے لگی، محمد کا رب محمد کو چھوڑ دیا ہے، محمد کا رب محمد کو چھوڑ دیا ہے۔ اگر وہ ساتھ ہوتا نہ ان کی اولادیں لیتا، نہ ان کی بیٹیوں کو لیتا، وہ تنہا چھوڑ دیا ہے۔ حضور فرماتے میں اتنا نہیں رویا جتنے میرے بیٹوں کا انتقال ہوا، اس سے زیادہ میں رویا جب اس بدبخت نے جب کہا کہ محمد کا محمد کو چھوڑ دیا۔ حضور اور رونے لگے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضور کو دل کی سکون قلبی تسلی کے لیے قرآن مجید میں آیت مبارکہ فرمائی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا، حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ حضور پاک علیہ السلام پر پوری آیت مبارکہ سورہ وَالضُّحَىٰ اتاری، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، اے محبوب یہ تمہارا رب ہے، جب کافروں کا میرا نہیں ان کے گمان کے مطابق، تب بھی میں ان کے ساتھ ہوں۔ تم تو میرے آخری نبی ہو، لاڈلے نبی ہو، وہ جو کہتی ہے اسے کہنے دو۔ تمہارا رب ہمیشہ تمہارے ساتھ ہے، اور تمہارے جو تمہارا ماننے والا ہے ان سارے غلاموں کے ساتھ تمہارا رب ہے۔ تم بے فکر ہونا، پریشان نہ ہونا، دل کو چھوڑ
ساتھ ہے، تمہارے ساتھ رہے گا، اور جب جب تم پکارو گے تمہاری آواز پر تمہارا رب تمہارے لیے لبیک کہے گا۔ اللہ اپنے نبی کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ جب یہ آیت مبارکہ ہوئی وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا فترضیٰ کہ تم راضی ہو جاؤ گے، اتنا رب تمہیں عطا فرمائے گا، اتنا تمہیں دے گا۔ اب وہ کیا دے گا، مصطفیٰ کیا لیں گے، وہ دینے والا جانے وہ لینے والا جانے، ہم تو درمیان میں ہیں، ہمیں تو بس دیکھنا ہے، جو مصطفیٰ دیے ہمیں وہ لینا ہے۔ اچھا ایک حکمت کی بات کہہ کر بات کو ختم کرو، بات تو مکمل نہیں ہو سکی، انشاءاللہ 2 اور ہفتے ہے۔ ایک ہمارے دوست بڑی خواہش رکھے تھے کہ بات ایک مفصل ہوگی، میں ان سے معافی چاہتا ہوں، بات مفصل نہیں ہو پائی کہ بات وقت کی کمی ہے۔ انشاءاللہ درمیان پہ جب جو موقع ملے گا مفصل بھی کریں گے، مکمل بھی کریں گے۔ ابھی حیات باقی ہے، زندگی باقی ہے، جب تک جسم میں جان ہے مصطفیٰ کی تعریف کرنے کے لیے جان باقی ہے۔ اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے یہاں تک فرمائے کہ پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم مسکراتے آئیں گے، اور خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے مصطفیٰ کا ذکر سناتے جائیں گے، مصطفیٰ کی تعریف سناتے جائیں گے۔ ایک تھوڑا سا آپ یہ 3 انگلیاں ایسا کرو، چلے نہیں ایسا کرو، علماء سے نہیں کہوں گا، عام سے کہوں گا، یہ 3 اس طرح کرو، یہ دیکھو اوپر بیچ اور لاسٹ، اوپر والی انگلی ہے نا وہ بیچ والی انگلی سے کبھی بھی مل سکتی، کھٹا کھٹ کھٹا کھٹ، اور نیچے والی انگلی بیچ والی انگلی سے کبھی بھی مل سکتی، کھٹا کھٹ کھٹا کھٹ۔ مگر اگر یہ نیچے والی انگلی اگر اوور لوڈ ہو کے میں بڑی ایک دم پہلی انگلی سے ملوں، امپاسبل، ملا کے دیکھو، مشکل ہے، اتنی مشکل ہے کہ جب تک بیچ سے ٹچ نہ ہو، جب تک کہ بیچ والی انگلی سے نہ ملے اوپر والی انگلی سے نہیں مل سکتی۔ ہاں اوپر والا چاہا تو نیچے والی انگلی سے کبھی نہیں مل سکتا۔ گویا آپ کو سمجھانے کا مطلب یہ ہے، بذرتے اوپر والی انگلی سے مراد خدا، بیچ والی سے انگلی سے مراد مصطفیٰ جان رحمت، 30 والی انگلی سے مراد ہم گنہگار امتی، ہم گنہگار امتی۔ گویا خدا یہ کہہ رہا ہے، اپنے بندوں سے کہہ رہا ہے، اے بندو تمہیں نماز چاہیے، ڈائریکٹ مجھ سے نہ لینا، میں بیچ میں ایک ایسی کڑی رکھ رہا ہوں، ایسی جان رکھ رہا ہوں جو میری جان رحمت ہے، جو میری جان رحمت ہے، مصطفیٰ جان رحمت ہے۔ تم جب چاہے مجھ سے تو نہیں مل سکتے، بیچ میں ایک ایسی ذات کو رکھ رہا ہوں، اس سے ملو گے تو یہ مجھ سے ملا دے گا، جب یہ مجھ سے ملو گے تو تم مجھ سے گویا کہ مل ہی گئے۔ گویا کہ رب تبارک تعالیٰ یوں فرما رہا ہے، نماز لینا ہے تو مصطفیٰ سے لو، روزہ لینا ہے تو مصطفیٰ سے لو، زکوٰۃ لینا ہے مصطفیٰ سے لے لو، حج کے مناسک حج لینا ہے مصطفیٰ سے لے لو، قرآن لینا ہے مصطفیٰ سے لے لو، رحمان کو لینا ہے مصطفیٰ سے لے لو، جو تمہیں لینا ہے اے میرے بندو مصطفیٰ سے لیتے رہو، اے میرے محبوب جو تمہیں لینا ہے مجھ سے لیتے رہو، جو تمہیں لینا ہے وہ مجھ سے لیتے رہو، اے میرے بندو جو تمہیں لینا ہے میرے مصطفیٰ سے لو، اور جب میرے مصطفیٰ سے لے لو گے تو طریقے میں پابندی ہو جاؤ گے، تم میری اطاعت پہ بھی رہو گے، اور میں اپنے فضل سے تمہیں جنت بھی عطا فرماؤں گا۔ یہ ہے مصطفیٰ کی شان۔ بس یہی کہہ کر بات کو سمیٹ لو، کٹ نہیں کرو، سمیٹ لوں، پھر بعد میں سمیٹ کر پھر کھول سکوں گا، کٹ کروں گا تو غلط ہوں گی، سمیٹ لوں گا تو اچھی ہوں گی، کیونکہ جو چیز سمٹا جا سکتا ہے پھر بعد میں وقت ضرورت پھر اسے کھولا بھی جا سکتا ہے۔ میں انشاءاللہ کھولتا رہوں گا، کھلا کے پھر انشاءاللہ ان کھلی چہروں تک پھر تازی بات پہنچاتا رہوں گا۔ اللہ سے آخر میں دعا ہے کہ ہمیں نبی کریم کی سچی محبت اور ان کی اطاعت، اور ہمیں خاص ان کی سنتوں پہ عمل کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہمیشہ بدعت خیر الانام میں گزرے، دعا ہے عمر ساری درود و سلام میں گزرے۔ فاتحہ اور انشاءاللہ